کوئی بات نہیں، چلو اللہ علی آپ بھائی کو کہہ خوش رہے رکھے، ہیں اللہ آپ کو خوش کہ ٹائم قیامت تک ہے، توحید پہ بات کر لیں. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اللہ آپ شکریہ سب کو جی. خوش رکھے جی، آمین جی اللہ آپ آمین. کو خوش رکھے. اور ہماری خدا حافظ، جان، السلام ہمارا علیکم. مال، ہمارا سب کچھ اہل بیت پہ قربان ہے الحمدللہ. تو اللہ الحمدللہ یاری صاحب الحمدللہ. کب آ رہے ہیں پھر؟ نہیں میں نہیں ہوں، میں اللہ یاری نہیں ہوں. دیکھو آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. علی ہاں علی ابھی مجھے الاحسن تقیہ نقوی کے کرنے کی ساتھ. کیا ضرورت ہے؟ میں جی جی میں جی. فون کے پیچھے ہوں، میں تقیہ کیوں کروں یار؟ مجھے کیا خطرہ ہے آپ سے؟ آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ میں فون کے پیچھے کیوں تقیہ ایسے کروں؟ نہیں. خدا حافظ، جزاک اللہ. خدا حافظ، ہماری مہربانی ہماری بنیاد قرآن ہے. جی بالکل بالکل بالکل. خدا ٹھیک ہے حافظ، جی. مہربانی. مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ جی. اللہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ویورز نے ہمیں ایک ویڈیو کا لنک بھیجا جو آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں. اس میں اس کا تھمبنیل یہ تھا: حسن اللیاری کے ساتھ توحید پر آن لائن مناظرہ، اور اس پہ میری تصویر اور اس کے ساتھ مستری محمد علی مرزا صاحب کی تصویر ہے کہ گویا انہوں نے میرے ساتھ کوئی مناظرہ کیا ہے. تو میں نے وہ کلپ سنا نہیں، بس کچھ سیکنڈ سنے اس کے. تو بہرحال اسی وقت علی الاحسن صاحب نے مجھے ای میل بھیجا اسی دن جب یہ کلپ نکل آیا کہ یہ کیا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ آپ ہے. کیا آپ ہے؟ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں، یہ مکار لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ شخص جو اس کلپ میں ہے وہ میں نہیں ہوں، لیکن یہ اپنی ویورز بڑھانے کے لیے اتنا گھٹیا فریب، کیا میں تو اس کو سوچ کر بھی الٹی آتی ہے. یعنی دل خراب ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتا ہے. کتنے لوگ گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں کہ تم اگر گزرے والوں لوگوں پر اگر جھوٹ بناؤ، جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، تو کوئی بات، میں تو زندہ ہوں. حرامیوں، جھوٹو، میں تو زندہ ہوں. تم اگر مجھ پہ کوئی اس طرح کی تہمت باندھ لگاؤ گے تو میں تو آگے تقسیم کروں گا. تمہیں عقل نہیں ہے. اور اس جو شخص کی آواز وہاں پر ہے، اور لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جو شخص اس وہاں پہ اس کلپ میں بات کر رہا ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ یاری نہیں ہوں. بار بار کہا ہے اس نے کہ میں اللہ یاری نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود یہ حرامی لوگ جو ہیں کو شرم نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ یاری سے مناظرہ کیا ہے آن لائن، اور ان کو توحید پر. اچھا، تو میں نے یہ بھی سنا، اب مجھے نہیں معلوم، کہ مستری محمد علی مرزا صاحب نے شیعوں کو کہا ہے کہ میں تمہیں قیامت تک چیلنج دیتا ہوں کہ تم آگے توحید پر مجھ سے مناظرہ کرو. تو علی الاحسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے ای میل بھیجا اسی دن کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے توحید پر مناظرہ کیجیے، صرف قرآن سے اور بخاری اور مسلم سے. تو پہلے تو میں نے کہا کہ وہ خود مجھ سے بات کریں محمد علی مرزا صاحب. پھر میں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے، تو میں نے اپنا کلام چینج کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. وہی ان کے جواب کے انتظار کیے بغیر کہ محمد علی مرزا مجھ سے رابطہ کریں نہ کریں، میں نے کہا مان لیتے ہیں، آپ اعلان کریں. آپ لوگ اعلان کریں کہ آپ لوگ تیار ہیں، آمادہ ہیں، کریں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ تم مناظرہ نہیں کرو گے، تم بھاگ جاؤ گے. اسی کے فوراً کچھ گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہے نا، دیکھیں ان کے بے شرمی، فوراً کچھ لمحوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد فوراً محمد علی مرزا کا ای میل آیا کہ جی ہم آپ سے اس وقت مناظرہ کریں گے جب آپ کو ساجد علی نقوی آن کریں گے. اب دیکھیں، آپ مجھے نہیں معلوم پاکستان میں انگلش ایسی بولی جاتی ہے، کسی کو آن کرنا یعنی کسی کا ملکیت بننا. میں ایک آزاد انسان ہوں. ساجد نقوی کون ہے کہ میں اس کی ملکیت بنوں؟ تو اللہ میں تو کچھ بھی کوئی چیز نہیں ہے. علامہ ساجد نقوی ان سے بڑے مجتہدین جو ہیں وہ بھی ہمارے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے الحمدللہ. اور وہ ساجد نقوی ہوگا کوئی سیاسی رہنما ہے، بھائی میں کسی کا ملکیت نہیں ہوں. کیا خود محمد علی مرزا کوئی مولوی آن کرتا ہے؟ کسی مولوی کی ملکیت ہے؟ ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ میری سپورٹ کریں، نہیں. ہم بھائی، آپ ایک دفعہ جب کسی شخص کو چیلنج کرتے ہو تو چیلنج جب وہ قبول کرتا ہے، دعوت کرتے ہو، پھر وہ دعوت قبول کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد بھاگنے کے لیے دوسرا شرط نہ رکھو. یہ نامردی ہے، یہ عمری طریقہ کار ہے. مردانگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم نے جو ایک شخص کو چیلنج نہ دو. جب چیلنج دیا، شرط رکھا، اس نے قبول کیا، تو پھر اگلا شرط بھاگنے کے لیے کہ تمہیں ساجد نقوی اگر تمہیں سپورٹ کرے تو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے. جیسے کچھ سال پہلے، 5-6 سال پہلے کی بات ہے یا 7 سال پہلے کی بات ہے. ابھی تک وہ کلپ محمد علی مرزا کے سائٹ پہ موجود ہے، اس کے چینل میں موجود ہے. علی الاحسن نقوی صاحب آ گئے وہاں پہ، انہوں نے کہ میں حسن اللہ یاری کو مناظرے کی چیلنج دیتے ہیں کہ نص من اللہ یا منصوص من اللہ، ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ اس پہ مناظرے کی چیلنج. میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا قبول ہے، جاؤ مناظرہ کرو. چیلنج دیا مجھے، نام لے کر مجھے چیلنج دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے چیلنج دیا کہ نام لے کر، وہ کلپ ابھی تک موجود ہے. حسن اللہ یاری آؤ مناظرہ کرو منصوص من اللہ پر، ائمہ طاہرین علیہ السلام پر امامت منصوص من اللہ پر مناظرہ کرو. میں نے اسی وقت کہا کہ قبول ہے، آ جاؤ. تو اس کے بعد مجھے کیا جواب دیا کہ ابھی آپ کے سبسکرائبر کم ہیں. دیکھیں ایک حرامی عمری کا طریقہ کار کیا کہ آپ کے سبسکرائبر کم ہیں اس لیے ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے. تو حرامی انسان، اگر آپ کی چیلنج سے پہلے بھی تو میرے سبسکرائبر کم تھے، تو چیلنج کیوں دیا بھائی؟ چیلنج کیوں دیا؟ جب ہم نے چیلنج قبول کیا پھر بھاگ جاتے ہیں کہ سبسکرائبر کم ہیں شخص کے.